الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد وعلیکم السلام اللہ وحدہ لا شریک کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم مسجد میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ ولایت الہیہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وما توفیقی الا باللہ، اور ہم حضرت خضر اور حضرت سیدی و مرشدی و سندی و مولائی غوث الثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ بیان کرتے ہوئے، کیونکہ صرف مقصد یہ نہیں ہوتا
کہ سرسری واقعہ سنا دیں حضور غوث پاک کے وہی 2-4 منٹ کی جو عام مشہور باتیں ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں کا ذکر مبارکہ ہمارے لیے بڑا ضروری اور لازمی ہے۔ صرف حظ اٹھانے کے لیے، لذت و سرور کے لیے اس کا بھی انکار نہیں، مگر اصل مدعا اور مقصود یہ ہے کہ پھر ذکر ولایت سے میری اور آپ کی زندگیوں میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے لیے یہ ہستیاں آئیڈیل بنتے ہوئے جو مجاہدات کیے، جو کوششیں کی، جس انداز میں اپنے اندر مجاہدات میں دوام اور استقامت حاصل کیا، اور پھر اس دوام اور استقامت سے اپنی زندگی اس راستے پر رکھی اور چلائی کہ جسے صحیح معنوں میں ایمان اور حلاوت ایمان کہتے ہیں، اور یہی ایمان اور اسلام کے لیے ضروری بھی ہے اور لازمی بھی ہے۔ اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا اس کے لیے کہ بندے کا دل و نگاہ اور اس کے معاملات اس انداز میں سمر جائیں اور سدھر جائیں کہ جس سمرنے اور سدھرنے کے لیے ہی یہ ساری کی ساری کائنات سجائی گئی، بزم رونق آرا ہوئی۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت، خالق وہ ہے جس نے تخلیق کیا موتا والحیات، موت اور زندگی کو، لیبلوکم، وہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب استغفر اللہ، اللہ کا علم نہ ناقص ہے نہ کمزور ہے، اسے علم ہے، مگر اس نے لیبلوکم پر مفسرین کے بڑے خوبصورت اقوال ہیں جنہیں ہم من و عن تسلیم کرتے ہیں کہ لیبلوکم میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو ایک ایسا بندہ تھا کہ جس کے بازو بھی بندھے ہوئے تھے، جو نیکی کے راستے پر نہ چلا نہ چل سکا، تقدیر کا بہانہ کر کے۔ ان سارے بہانوں کا توڑ کرتے ہوئے خالق کائنات نے اعلان یہ فرمایا کہ تجھے آزمانا چاہتے ہیں، کہ قوتیں دیں، طاقتیں دی، اختیار دیے، شعور عطا کیا، انسان ہونے کا عظیم منصب عطا کیا، کہ جس کے لیے خالق کائنات ذکر انسان کے لیے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سارا ذکر مبارکہ فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تحقیق انسان کی تخلیق بہت ہی اچھے اور بڑے اور اعلیٰ پیرائے میں کی ہے۔ اب وہ انسان اگر تو انسان بنتا ہے، انسانیت کے راستے کو اپناتا ہے، انسانیت کے راستے پر چلتا ہے، تو چلنے کے لیے تو اسے میں نے اس کیا کہ وہ لیبلوکم کا لازمی اس کے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس جہان میں آ کر انسان کون انسان بن گیا اور کون بیچارہ ان مراحل میں تو رہا، مگر ان مراحل کے بعد جو اس کی انسانیت تھی، جو اس کا امتحان ہے اور تھا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اس پیرائے پر کون آتا ہے اور کون بیچارہ اس پیرائے سے گزر جاتا۔
ایک اور جگہ انسان کے لیے اللہ کریم نے بڑا حیران کن اعلان یہ فرما دیا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ اگر تو اس راستے سے مس گائیڈڈ ہو گیا، اس راستے سے بھٹک گیا، تو دو ٹانگوں کا نام انسان سمجھتا ہے، دو بازوؤں کا، اپنے رنگ کا، اپنے علم کا، اپنے امتحان کا، اپنے شعور کا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس راستے پر نہ آیا تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ ایسا چوپایا بن گیا بلکہ اپنے مقام سے گرتا ہوا چوپایوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اب حضرین محترم و مکرم، دیکھنا یہ ہے کہ کون سی کسوٹی ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مرد مومن کے پاؤں کے نیچے اس کی اللہ کی قربت کی بنا پر فرشتے اپنے پر بچھاتے، جس کا مطلب یہ ہوا وہ مخدوم کائنات بن گیا، ساری کائنات اس کی خادم بن گئی، ساری کائنات اس کے اشارہ ابرو پر آ گئی اور وہ مخدوم مطاع کل بن گیا، مگر اس راستے پر نہ چلا، اس راستے کو نہ اپنایا، تو یاد رکھنے والی بات ہے پھر مخدومیت تو اپنی جگہ رہ گئی، پھر اس کا عالم یہ ہے، پھر اس کی دنیا یہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ کائنات کے لیے افضل اور اعلیٰ نہیں رہتا، وہ دنیا کے لیے ماوا و ملجا نہیں بنتا، بلکہ پھر اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کلام اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم سے چوپائے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ خلق الموت، اس نے تخلیق کیا موت کو۔ اب حیران کن بات ہے کہ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ خلق الموت والحیات، کہ میں نے تیری زندگی اور موت کو تخلیق کیا، نہ، اس نے کہا خلق الموت، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا باخبر ہوں، میں اتنا علم رکھتا ہوں، میں اتنا بڑا تخلیق کائنات کا خلاق کائنات ہوں کہ میں نے تیری زندگی سے بھی پہلے حساب رکھا ہے کہ تیری موت کا جو تصور ہے، تو نے کتنی زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے، اور وہ گزری ہوئی زندگی کہاں جا کر ہم کہتے ہیں اٹیک آ گیا، ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کمزور تھا، ان میں سے کوئی بھی نہ ایک سیکنڈ بھی نہ اوپر ہو سکتا ہے نہ نیچے ہو سکتا ہے، جو اس نے عطا کیا اور کرنا ہے، میں اس میں جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے میں نے یہ نہ سمجھنا کہ تجھے پیدائش کے بعد بھول گیا ہوں، تو خود ہی بڑا ہے، تیرا اپنا کوئی مقام ہے، تو خود مرتبہ ہے۔ کتنی مخلوق ہے جنہوں نے اس خالق کائنات کا انکار کیا، اور آج بھی صاحب ظاہر شعور ہونے کے باوجود تخلیق کو نہیں مانتے۔ دنیا ہے، نظام ہے، وہ بندہ کہ جو ایک مکمل سانس تو دور کی بات ہے، آدھا سانس جو اس کے اندر ہے باہر لانے کے لیے اس کا وائٹل سسٹم نہیں، میرے اللہ کا امر ہے، اور جو باہر ہے وہ اندر جانے کے لیے اس کا وہ نظام تنفس کا قائم ہونا نہیں، بلکہ نظام تنفس میں قائم کرنے والے رب کا کمال شامل ہے۔ کتنا ظلم ہوگا کہ میں اور آپ جب اس کے راستے پر چلنے کی بجائے، اس کی طرف چلنے کی بجائے، اس کے اور اسے حاصل کرنے کی بجائے اس راستے اور اس چیز کے حصول میں ہیں کہ جس چیز کا حصول پھر خالق کائنات نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، انسان سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہوئے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس راستے سے ہٹا دیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب ہے جس نے تیرے نظام کو، تیری ترتیب کو اور تیرے وجود کو اس انداز میں اپنایا کہ
کہ آج انسان اپنی تخلیق کو دیکھتے ہوئے فخر کرتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہے جس کی بنیاد جس کے لیے پھر حل آتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ فرماتا ہے انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے، باقی سارے اقوال چھوڑتے ہوئے، وہ کیا ہے کہ حل اتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، مگر اللہ کی قربت نے اور اس کے راستے پر چلنے نے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کامیابی اس کا نام ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ایمان کا حصہ کیا ہے کہ حضرت بلال جیسی ہستی کو جو غلام بن غلام بندہ تفاخر کے بندہ فخر کے یہی چیزیں سمجھتا ہے، میرا رنگ اچھا ہو، میری شکل خوبصورت ہو، میرے پاس ظاہری علم کا بھی معاملہ ہو، مگر خالق کائنات نے ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہوئے بلال کو کامیابی عطا کی ہے۔ جو کامیابی اسے ملی اس ان ساری چیزوں سے بڑھتے ہوئے اس کے ایمان اور دوام ایمان نے عطا کی۔ بلال کو پھر بڑے لوگ ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوئی، حضور سے ملے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا کہ حضور کے ہو کر رہ گئے۔ اب حسین محترم و مکرم، حیران کن بات یہ ہے، میں نے کیا نا کہ نظام قدرت یہ ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ بندہ کہے جسے میں کامیابی سمجھوں وہی کامیابی ہے، بندہ کہے کہ جسے میرا نظریہ کامیابی کہتا ہے نہیں۔ اگر یہ نظریات ہوتے تو آج آپ 1444 سالہ پیریڈ میں دیکھ لیں، آپ کو بادشاہوں میں سے دو چار، یا بڑا آپ کا نالج ہے، بڑا آپ صاحب مطالعہ ہے، تو آپ کو 10-12 بادشاہوں کے نام آتے ہوں گے، 10-12، اس سے زیادہ نہیں آتے ہوں گے۔ اور اللہ کی قربت کہ جسے اللہ کا ہونا مل گیا اور نصیب ہوا، اس کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضور کی اولاد مبارکہ سارے تو بادشاہ نہیں، مگر حضور کی آل و اولاد اور حضور کے صحابہ کا بندہ اپنے پوروں پر حساب رکھتا ہے، اور صرف صحابہ کا نہیں۔ آج بھی آپ کو لاہور کا گمان آئے تو اللہ کے بندے کا ذکر یاد آتا ہے، آپ کو پھر اللہ کے بندوں کا ذکر آئے، کبھی وہاں بابا فرید کی دنیا آتی ہے، کبھی وہاں داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات آتی ہے، کبھی سلطان بہو کا نام آتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سٹیٹس کے اعتبار سے تو ان میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ بادشاہی کہتے اسے ہے کہ جسے دلوں پر وہ تصرف حاصل ہوا۔ وقت ہے خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، ایک طرف وہ دروازہ اس دور میں وہ ملکوں کی حکومت ہے تو ایک دروازہ صرف بادشاہوں کے لیے رکھا ہے۔ آج بھی لوگوں میں گمان ہے کہ وہ دروازہ کھلتا ہے، بلا شبہ خانہ کعبہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، مگر یاد رکھ لیں شرط نہیں ہے کہ جو بندہ نوازل اندر سے بھی پڑھ کے آیا ہے اس کے ساتھ ایمان بھی اتنا چلا ہو، نہیں۔ ممکن ہے کعبہ کی سرزمین پر، کعبہ کے دروازے کے سامنے، جسے پروٹوکول بھی نہ ہو، ایسا معاملہ بھی نہ ہو، سیکیورٹی والے بھی نہ ہو، مگر اس کے دل کی تاریں اس مالک سے اس انداز میں جڑی ہے کہ پھر جس کے ذکر کو نہ صرف وہ قبول کرے بلکہ اس کے ذکر کا جواب بھی دے۔ اس کے لیے وہی بات ہے کہ جہاں انسان اپنی زندگی من چاہی کہے، جو میرا دل فتویٰ دے، جو میری بات جو میں کہوں وہ صحیح ہے، نہیں، اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا وہ راستہ ہے۔
کہ جس پر ہی چلنے سے انسان کو کامیابی ملتی، اس کے علاوہ بندہ بلا شبہ دعوے سارے کر سکتا ہے۔ اگر کچھ دولت آ گئی، اگر کچھ نالج آ گیا، اگر کچھ علم آ گیا، تو ہر جگہ انسان کے لیے میں امتحان ہے، میں امتحان ہے۔ اور اس کی جگہ جہاں میں بدلتی ہے اور بدلی، خالق کائنات نے کتنے اچھے انداز میں انسان سے مخاطب ہو کے کہا کہ بندے تجھے کس چیز نے غرق کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رب بھی ایک ایسی ذات ہے، رب کی تعریف یہ ہے کہ جو وجود نہیں ہوتا وہاں سے انسان کو وہ کمال عطا کرتا ہے۔ اللہ نے والدین کے لیے بھی لفظ رب بولا، وہاں بھی یہ ہے کہ جو والدین اولاد کے لیے تن من دھن ہم نچھاور کرتے ہیں، مگر ایک لمحہ کے لیے ضرور ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ میں یاد رکھ لیں اولاد کا یہ جو تصور ہے نا، میری دعا ہوئی یا نہ ہوئی ضرورتی نہیں ہے۔ آپ ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، ایسی تربیت وہاں جو ان پر سرکھ پاتے ہیں، وہاں تھوڑا سا انہیں نور بھی دے دیں قرآن اور فہم قرآن کا، آپ یقین کیجئے وہ تلاوت بعد میں کرے گا، ہم قبر میں ہوں گے، اللہ ہمارے عذاب کو پہلے روک دے گا۔ مرہم وہ ناول سارے آتے ہیں، پوئٹری ہمیں آتی ہے، وہ کھلاڑیوں کے نام اتنے مشکل اخبار سے بڑا آدمی کو آتے ہیں۔ یہ ورلڈ کپ کی ایک سیریز ہے، بندے کو میچ کا ٹائم کا علم ہوتا ہے نہیں ہے بندے بیچارے کو، تو صرف یہ نہیں ہے کہ میرے اٹھے ہوئے کس قدم سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، میرا اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ راضی ہوگا تو زندگی بنے گی۔ اگر صرف اسے کامیابی، ہم نمرود اتنا بڑا دولت مند ہے حدیث مبارکہ میں کہ جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے ہیں، ہے نا کمال، مراج نام ہی نہیں، وجود ہی نہیں۔ اور میں نے کیا غلام بن غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ بن کبریٰ کے غلام ہیں سلام اللہ علیہا، حضور کو دیکھا، حضور کے ہو گئے۔ جب حضور کے ہو گئے 10 سال کا وقت گزر گیا، آپ کے والد محترم کو پتا چلا کہ میرا بیٹا یہاں کوئی مکہ میں محمد نامی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس ہے، چل پڑے۔ اب اللہ کی شان، اللہ بھی بندے کے ایمان کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب مکہ کی حد میں پہنچے، حضرت زید سے ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت زید کی اپنے والد سے ملاقات ہوئی، کہتے ہیں مجھے پہچانا ہے؟ زید سائلنٹ، خاموش۔ کہا بیٹا میں تمہارا بابا ہوں، پھر خاموش۔ والد کا ہاتھ پکڑا، دوسری روایت میں کہ آپ نے پہچانا، سلام کیا، کہا بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو کس کا غلام ہے؟ چل وہاں سے تجھے اجازت لے کے دیتا۔ آپ کے بابا نے یہ بات کرنی تھی کہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بابا نہ، میں تو تجھے بھی کہوں گا کہ اگر غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو آج ساری غلامیاں چھوڑ، میں جس ہستی کا غلام ہوں اس کا تو بھی غلام بن جا، اس کا تو بھی۔ اب حضرت زید 10 سال کا وقت گزر گیا، بابا ساتھ ہیں، حضور سے کہتے ہیں میرے آقا یہ میرا باپ ہے۔ کہا اہلاً زید تمہارا باپ ہے، کیا کہتے ہو، جانا چاہتے ہو؟ زید کہتا ہے میرے آقا دل میں بھی ہے، والد جو ٹھہرا، باپ جو ٹھہرا، سایہ جو ٹھہرا، میرا پرورش کرنے والا جو ٹھہرا، پر آقا اگر میرے ایمان اور دل کی بات پوچھتے ہیں تو ایک والد تو اپنی جگہ، لاکھوں والد ہوں، محمد تیری آنکھوں کے اشارہ پر قربان کر دے۔ تیرے اس میں تھا کیا؟ دنیا میں تو بندہ کوئی غلامی ختم کرتا ہے، یہی وہ نظام قدرت ہے، لِیَبْلُوَکُمْ کی جو بات ہے پلے باندھنے والی ہے، رکھنے والی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ اس کا رسول نہ آیا جو پیدائش سے لے کر وفات تک تو ہمارے دعوے ہیں، ہم نے بنا رکھے ہیں، میری فلاں بھی محبت ہے، فلاں کا بھی عقیدت ہے، فلاں بھی تعلق
عادت ہے سلام کرتے ہیں، مگر ان ساری محبتوں سے بڑھتے ہوئے جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو دل و دماغ کی دنیا وہاں اپنے آپ کو تسلیم نہ کیا، ایمان اسے کہتے ہیں۔ بندے کو ایمان نصیب نہ ہوا، وہ دعوے ہیں، دعووں کی وہ بات کر سکتا ہے مگر دعووں سے آگے نہ وہ بڑا ہے نہ بڑھ سکتا ہے، اور ایمان اس سے آگے بڑھنے کا نام۔ ایمان ہر قدم پر ولایت کو سننے اور پڑھنے میں کمال یہ ہے کہ جس ہستی نے 40 سال اس انداز میں گزارے ہیں کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، ایک لمحہ کے لیے سوچئے تو صحیح کہ عبد القادر جیلانی کو یہ علم نہیں تھا کہ میرا علم بخشنے والا بھی ہے، میرا مالک معافی دینے والا بھی ہے، کیا ضرورت ہے، کیا میں اور آپ تو صرف امتی ہیں، عبد القادر تو جس کی امت ہے اس کا خون بھی تھا۔ حسنی اور حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی، حسینی والد کی طرف سے اور ماں والدہ کی طرف سے حسنی ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہونے کے باوجود حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ پھر آوازیں آتی ہیں، صدائیں ملتی ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، مگر یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے غوث الثقلین کا شجرہ مبارکہ ہے، شجرہ غوثیہ میں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کمال یہ ہے مالک ساری شانیں اپنی جگہ، عبد القادر اٹھے تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ تیرا وہ عاجز اور ایسا بندہ ہو کہ پھر جو عبد القادر سے محبت کرے تو اسے بھی معاف کر دے۔ تو ہمارا یہ آسان سی بات ہے، یاد رکھ لیں، ناراض نہ ہو عمل سے جب بندہ دور ہوتا ہے، حضور نماز بس ٹھیک، کوئی وہ حلال حرام وہ سارے تصورات ان سب سے بڑھ کر وہ بلا شبہ میں یہ عرض کرتا ہوں نسبت کا انکار ہی نہیں، کون کر سکتا ہے، مگر ایک لمحہ کے لیے جن کی نسبت میں اور آپ اپناتے ہیں ان نسبت والوں کا عالم کیا ہے۔ میں نے کیا نا، ہم تو اس لیے اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے وسیلہ سے، مگر جو نیک بندے ہیں ان کا عالم یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں، اور جس وسیلہ مبارکہ کا کمال یہ ہے، اور جسے میں نے کیا کہ حاکم وقت ہے، کعبہ اللہ میں داخل ہوا، اب سیکیورٹی والے پروٹوکول والے روک رہے ہیں، لوگ راستہ نہیں دیتے، مگر وہی حاکم وقت دیکھتا ہے، ایک دوسری طرف سے ایک بندہ ہے ظاہر جس کے پاس ایسے معاملات ہی نہیں ہے، شاید چہرے مبارک پر پردہ بھی ہے، لوگ راستہ بھی چھوڑتے ہیں، حیا بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ساری باتیں اپنی جگہ، یار یہ کون ہے، کہا حضور چھوڑے مولویوں کی باتیں ہیں، کہاں نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے میں حاکم وقت بھی ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، پر مجھے آج سمجھ یہ آئی کہ میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، حاکم تو یہ ہے کہ جو جس طرح سے گزرتا ہے، جس راستے سے گزرنا چاہتا ہے، لوگ نہ صرف راستہ دیتے ہیں بلکہ اپنی پیٹھیں دوسری طرف کر لیتے ہیں کہ ہماری اس بندے کی توہین نہ ہو جائے، اور اس توہین کا صدقہ اللہ معاف کر دے ہم گناہگار ہو جائیں۔ ہم نے سب سے زیادہ آج جو آسان سمجھا ہے اہل بیت سے تعلق اور عقیدت، اہل بیت سے تعلق نہ وہ آسان ہے، یاد رکھ لے، بڑا آسان ہے میں مدعی ہوں، بڑا آسان ہے نعرہ حیدری لگانا، مگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے انہیں جو قرب اور مقام نصیب ہوا، میں نے کیا کہ راستے میں لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں، ہے کون؟ جب چہرہ مبارکہ سے وہ پردہ اٹھایا تو وہ بادشاہ وقت ہی نہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ جسے اللہ نے دلوں پر وہ کمال عطا کیا ہے جسے دنیا نے زین العابدین کا نام، زین العابدین جو نواسہ رسول ہے، خون رسول ہے، اولاد علی ہے، اولاد فاطمہ ہے، مگر زین العابدین علیہ السلام ساری رات لوگوں سے ملتے نہیں تھے کہ رات اللہ نے لوگوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے اپنے لیے بنائی،
اور پھر یہ کہنا کہ جو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ایمان بھی چیک کرتے ہیں، مگر اہل بیت کا جو کمال ہے جس پر ہم ختم کرتے ہوئے آسان نہیں، ہم کو ہر بندے سے جو نشے ہی ملا اسے ولی بنا دیا، جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا اسے بنا دیا، نہ ولایت کے لیے جو کمال ہے، کیا ہمیں یہ کوئی بھنگی جرسی ملے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن کی زبان سے لفظ بعد میں نکلتا ہے، اور وہ خالق کہتا ہے ہاں تیری زبان کی تاثیر ہے کہ میں اسے تقدیر کا درجہ دیتا ہوں، مگر اس کے لیے تن بھی نچھاور کرنا پڑتا ہے، من بھی نچھاور کرنا پڑتا ہے، دھن بھی۔ اہل بیت کی محبت صرف زبان کا نام نہیں ہوتا، بندے کی چال ڈھال کا نام اہل بیت ہے۔ تو پھر اہل بیت کی چال ڈھال اپنانے کے باوجود بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے میں کمزور ہوں، عبادت کا کمال انہوں نے ہی کیا جنہیں اہل بیت محمد کہتے ہیں۔ وہ آسان ہے، جو امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک قاتل چلتا چلتا زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ گیا، رات تھی، کسی مدرسے کا مجھے لگتا ہے پڑھا بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور رات کو نہیں ملتے، لیٹ ہو گیا تو؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، خادم گیا حضور مہمان ہے، جب مہمان کہا آپ نے کہا بلاؤ۔ زین العابدین چونکہ سر مبارک نیچے رکھتے تھے، آپ نے اسے سلام پیش کیا، آپ نے کہا کہو حضور مہمان ہوں، آپ نے کہا اس کے مہمان نوازی کی جائے، اس کے لیے بسم اللہ جی بستر رکھا جائے۔ رات گزر گئی، کہتا ہے لوگ ویسے ہی کہتے ہیں انہیں علم ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، دیکھے اب میں قاتل حسین ہوں، پہچانا نہیں۔ ساری رات رکا رہا، صبح اٹھا، جاتے ہوئے کہتا ہے یار چیک تو کروں، رات کو اندھیرا تھا، ڈارکنیس تھی، شاید بادشاہ نے پہچانا نہ ہو۔ پھر گیا، بادشاہ جی سلام، آپ نے کہا کہو حضور آپ کا مہمان تھا زین، آپ نے کہا اللہ بھلا کرے جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے زین گناہ تو اپنی جگہ تھا، میرا دل پھٹ جائے گا، بتا تو صحیح کیا تو مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ زین العابدین نے اپنا سر مبارک اٹھا کے کہا اللہ کے عجیب سے بندے سن، کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے قاتلوں کو بھول جائے؟ تلوار گر گئی، کام گیا، حضور جب جانتے ہیں علم ہے، کہا ہاں علم بھی ہے، پتہ بھی ہے، تو جب چلا تھا میرے نانا کے میرے کانوں میں الفاظ آئے زین مہمان ہو تیرے دروازے پر آ جائے، تو نسل محمدی ہے، تو میں محمد کا خون ہے، تو دھیان کرنا کلام اس کا نام ہے، وہ تیرے بابا کا قاتل بھی ہو، پر جب مہمان بن گیا تو اسے معاف کرنا محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتا ہے بادشاہ سزا دے، کہا ہم نہ سزا دیتے ہیں نہ سزا دینے والوں میں ہے، صرف اتنا ہے کہ تو نظروں سے گرا ہے اور تیری سزا ہی یہ ہے کہ تو ہر سانس پر سوچے گا جس حسین کو محمد چومتے نہیں تھکتے تھے تو اس کا قاتل ہے۔ ولایت میں اور آپ آسان سا، پھر اہل بیت کی محبت اور عقیدت یہ تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب یقین کیجئے دعا میں یہ کہا کرے مولا اہل بیت محمد کا صدقہ ان کی قربت بھی عطا کر، اور جب اہل بیت کی قربت ملتی ہے پھر سجدوں کا رنگ بدلتا ہے، پھر قیام کا رنگ بدلتا ہے، پھر چال ڈھال کا رنگ بدلتا ہے، پھر دل میں وہ دنیا آتی ہے، دل میں وہ رونق آتی ہے، دل میں پھر کمال آتا ہے کہ پھر بندہ جب ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر سجدوں کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو اپنی قربت اور محبت اہل بیت محمد کا صدقہ اور ان کی قربت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ